بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک لوکل یوٹیوبر کی جانب سے بضمن عبادت خانہ خبر نشر کی گئی ہے. چونکہ یہ خبر عبادت خانہ کمیٹی کی جانب سے نشر کی جا رہی ہے، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کا جواب دیں، ورنہ ہم ہر کسی لوکل چینل کا جواب نہیں دیتے، ضروری نہیں سمجھتے کہ اس کا جواب دیں. مختصر الفاظ میں بس میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ تولیتی کمیٹی ہے، تو کس طرح سے یہ تولیتی کمیٹی کو قانونی طور پر صحیح ثابت کریں گے؟ اس لیے کہ وقف بورڈ کی جانب سے جو پرمیشن دیا گیا ہے، اس میں تو تولیتی کمیٹی، تولیت آف مینیجنگ کمیٹی لکھا ہوا ہے، انڈر دا تولیت آف مینیجنگ کمیٹی، اور پریزیڈنٹ متولی کمیٹی لکھا ہوا ہے. لیکن یہ پیپر کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا بالمقابل ایکٹ کے. وقف ایکٹ میں آپ کو کہیں پر بھی تولیتی کمیٹی کا ذکر نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ تولیتی کمیٹی ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ لوگ یہ خبر نشر کر رہے ہیں کہ ہم گمراہ کر رہے ہیں اور بے بنیاد افواہیں پھیلا رہے ہیں. اب یہ لوگ جو گمراہ کر رہے ہیں، میں اس کا ثبوت دینا چاہتی ہوں ناظرین کو کہ کس طرح سے یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں وہی کام کا جو یہ خود کر رہے ہیں. گزٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، گزٹ میں آپ کو یہاں پر ملے گا کہ مینیجنگ کمیٹی گزٹ میں مل جائے گا، اور آرڈر جو ملا ہے وقف بورڈ کی جانب سے، اس لیے یہ آرڈر ملا ہے، اس میں تولیتی کمیٹی لکھا گیا ہے کہ وقف بورڈ کے جو ممبر ہیں، کمیٹی کا جو مسلک ہے وہی مسلک کے وہ ممبر ہیں، یعنی اصولی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ تولیتی کمیٹی پر یہ زور دے رہے ہیں اور وقف بورڈ کا آرڈر بتا رہے ہیں. لیکن گزٹ میں ہرگز آپ کو یہ نہیں ملے گا، مینیجنگ کمیٹی ہی ملے گا. اور یہی نہیں، جو ریفرنس پرمیشن میں دیا گیا ہے وقف بورڈ کی جانب سے، ریفرنس بھی گزٹ ہی کا دیا گیا ہے، اسی گزٹ کا جو ابھی میں نے بتایا جس میں مینیجنگ کمیٹی لکھا ہوا ہے. لیکن اس کو بدل کر وقف بورڈ نے بھی انہی کا ساتھ دیا ہے، اور دونوں یعنی وقف بورڈ اور عبادت خانہ کی خود ساختہ کمیٹی گمراہ کر رہی ہے شیعہ امامیہ اثناء عشری ملت والوں کو، جس سے ہم آگاہ کرانا چاہتے ہیں لوگوں کو. اس کے بعد میں بتانا چاہوں گی کہ پلان انہوں نے جو سبمٹ کیا ہے، پرمیشن کے لیے انہوں نے جو پلان سبمٹ کیا، اس پلان میں آپ کو مل جائے گا 2030.77 اسکوائر یارڈس. یہاں پر ایریا بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرمیشن لے کر تعمیر کر رہے ہیں، تعمیری کام جاری ہے. پرمیشن لیا گیا ہے 2030 اسکوائر یارڈس پر، اور یہاں پر عبادت خانے کی ویب سائٹ پر آپ کو ملے گا 2602.01 اسکوائر یارڈس. اب دیکھیں ناظرین، غور کریں کہ گمراہ کون کر رہا ہے. پرمیشن 2030 اسکوائر یارڈس پر، اور ویب سائٹ پر بتایا جا رہا ہے 2600 اسکوائر یارڈس، یعنی جو 600 اسکوائر یارڈز ہیں، 600 اسکوائر یارڈز ہیں. کیا یہ انڈر دا وقف آف عبادت خانہ رجسٹر ہوئے ہیں، کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے؟ یہ ثابت کریں. اگر تولیتی کمیٹی، خود ساختہ کمیٹی، جو کچھ بھی وہ اپنا نام رکھ لیں، جو ایکٹ میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ ثابت کریں کہ 600 اسکوائر یارڈز جو اضافہ بتایا جا رہا ہے وہ وقف کیا گیا ہے عبادت خانے کے انڈر میں یا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ 2030 اسکوائر یارڈز جس کا پرمیشن وقف بورڈ سے جو پلان سبمٹ کیا گیا تھا لیا گیا ہے، اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ 2 ہاؤس نمبرز ایسے ہیں جس کو رجسٹر نہیں کیا گیا ہے. اور یہی نہیں، سروے رپورٹ بتا رہی ہے کہ کون گمراہ کر رہا ہے. کمیٹی سال ہر سال سے ملت شیعہ امامیہ اثناء عشری کو گمراہ کر رہی ہے اور الزام ہم پر عائد کر رہی ہے. سروے رپورٹ
اس میں آپ کو ملے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ سروے رپورٹ ہے. اس میں آپ کو ملے گا کہ حسب فیصلے مددگار کمشنر صاحب قانون، ہاؤس نمبرز یہاں پر دیے گئے ہیں، دیکھیں 22-2-636 اینڈ 637 غیر وقف ہیں، یعنی یہ وقف نہیں ہے اور اس کا عبادت خانہ دارالشفا حیدرآباد سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ دو ہاؤس نمبرز جو ہیں 636 اور 637 یہ دونوں 2030 اسکوائر یارڈس جس کا پرمیشن یہ لوگ لیے ہیں وقف بورڈ سے کنسٹرکشن کے لیے اس میں شامل ہے، لیکن اس کو وقف نہیں کیا گیا ہے اور سروے رپورٹ بتا رہی ہے کہ غیر وقف ہے. اور پھر یہاں پر گزٹ میں بھی آپ کو ملے گا عبادت خانے کے جو ہاؤس نمبرز ہے 22-2-638 اینڈ 643. پھر سروے رپورٹ میں بھی آپ کو ملے گا عبادت خانہ دارالشفا 22-2-638 22-2-634. تو اب آپ لوگ غور کریں کہ گمراہ کون کر رہا ہے. یہ دونوں ہاؤس نمبرز اس میں شامل کیے گئے ہیں عبادت خانے کی تعمیر میں، لیکن اس کو رجسٹر نہیں کیا گیا ہے. پھر یہاں پر عبادت خانہ دارالشفا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ مسجد کا ذکر نہیں ہے. یہ بار بار یہ لوگ مسجد مسجد کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور منشا وقف یعنی واقف نے جو منشا میں لکھا ہے کھلے الفاظ میں کہ کس ضمن میں انہوں نے وقف کیا ہے. وقف نامہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کہیں پر بھی لفظ مسجد نہیں ملے گا، نہ وقف نامے میں لفظ مسجد ملے گا، نہ سروے رپورٹ میں ملے گا، نہ گزٹ میں ملے گا. آپ کو کہیں پر بھی لفظ مسجد نہیں ہے، لیکن یہ بار بار اسی پر مصر ہیں کہ اس کو مسجد کہیں، جس کی وجہ ہم نے بتائی ہے اور پھر بتائیں گے. اس لیے بھی بتائیں گے کہ ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. یہ ہم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں مسجد کہہ کر. ہم کو نماز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نماز عیدین ہو، نماز پنجگانہ ہو، شب برات کے اعمال ہوں، شب قدر کے اعمال ہوں. اور نماز عیدین کے لیے تو ہم نے خود کورٹ سے آرڈر لے کر پڑھوائی تھی اور پڑھی تھی، اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم چاہیں تو آئندہ بھی پڑھوا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ہم کو نماز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن منشاء وقف کو بدلا نہیں جا سکتا قرآن اور حدیث کے مطابق. اور اس کی خلاف ورزی کر کے کمیٹی، خود ساختہ کمیٹی ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا رہی ہے. سنیں امام کیا فرماتے ہیں. یہ من لا یحذرہ الفقی ہے، جو اصولی مسلک والے بھی اس کو فالو کرتے ہیں. فالو کرنے کا صرف یہ لوگ زبانی طور پر اقرار کرتے ہیں، لیکن بباطن یہ لوگ اس کو سامنے رکھتے ہیں. لیکن جب فتویٰ آتا ہے تو حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے اور فتوے کو فالو کیا جاتا ہے. چونکہ واقف نے کہا تھا شیعہ امامیہ اثنا عشری مسلک والوں کے لیے، ملت والوں کے لیے یہ وقف ہے، لہٰذا قرآن اور حدیث کی پابندی کے ساتھ کنسٹرکشن ہونا چاہیے، اور اس میں جو کوئی بھی عبادت ہو اسی طرح سے اس کے مطابق ہونی چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ وقف کرنے والے کے منشا کے مطابق وقف ہوتا ہے. وقف کرنے والے کے منشا کے مطابق وقف ہوتا ہے، یعنی جو بھی واقف ہے یعنی وقف کرنے والا ہے، وہ اگر کہہ دے کہ مسجد تو مسجد، وہ اگر کہہ دے عبادت خانہ تو عبادت خانہ، وہ اگر کہہ دے عبادت خانہ حسینی تو عبادت خانہ حسینی ہوگا، وہ اگر کہہ دے عبادت خانہ حسینی دارالشفا تو وہ عبادت خانہ حسینی دارالشفا ہوگا. آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے قرآن اور حدیث کے مطابق. ہمیں اعتراض اس لیے ہے، ہم اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ قرآن حدیث کے بھی خلاف کر رہے ہیں، منشاء وقف کے خلاف کر رہے ہیں، اور ان کے جو منصوبے آئندہ کے ہیں وہ
اس سے ہم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں. ہم آگاہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گمراہ کر رہے ہیں. ان کے منصوبے یہ ہیں یہ ان کے نائب امام خامنہ ای صاحب کی توضیح المسائل ہے جس کا پیج نمبر 191 ہے. ایک بات یہ فتویٰ آپ کا پیش کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں ناظرین کو کہ عبادت خانے کی کمیٹی جو ہے اس میں سیستانی صاحب کے بھی فالوورز ہیں, ان کی تقلید میں بھی ہیں کچھ لوگ خامنہ ای صاحب کی تقلید میں ہیں. اور یہی نہیں, پیش نماز جو ہیں عبادت خانے کے موجودہ جس کا نام حنان ہے, وہ جو پیش نماز ہیں وہ روزانہ خامنہ ای صاحب کے لیے دعا کراتے ہیں. اسی لیے میں خامنہ ای صاحب کا فتویٰ بتا رہی ہوں کہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے منصوبے کیا ہیں آئندہ کے لیے, کیوں یہ لوگ مسجد کہنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ وقف نامے میں, گزٹ میں, سروے رپورٹ میں کہیں بھی مسجد کا لفظ نہیں ہے. سوال کیا گیا تھا خامنہ ای صاحب سے, ایام ازاں میں بعض مساجد میں متعدد علم نکالے جاتے ہیں جو گراں بہا چیزوں سے بہت زیادہ مزین ہوتے ہیں, جسے دیکھ کر دیندار لوگ کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے, اور بعض اوقات مسجد کے تبلیغی پروگرام میں خلل بلکہ مسجد کے مقاصد سے تضاد کا سبب بنتی ہے. مذکورہ علم کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ شرعی حکم پوچھ رہے ہیں, سوال پر غور کریں. اب کون سی شرع ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے. رسول خدا نے جو شرع پیش کی اس کے مطابق تو یہ جواب نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ وہ صرف نام کے لیے کہتے ہیں کہ ہم احادیث کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, لیکن بباطن یہ لوگ اس کا انکار ہی کرتے ہیں. اگر فتویٰ آ جائے تو بالمقابل فتوے کے حدیث اور قرآن کو رد کرتے ہیں, فتوے کو فالو کرتے ہیں. اسی لیے ہم اس پر زور دے رہے ہیں کہ اس کو مسجد نہ کہیں, کیونکہ منشاء وقف کے بھی خلاف ہے, قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے, اور ان کا منصوبہ یہ ہے. جواب سن لیں, جواب سے معلوم ہو جائے گا کہ کمیٹی کا منصوبہ کیا ہے آئندہ کے لیے. سوال یہ کیا گیا تھا کہ بعض اوقات مسجد کے تبلیغی پروگرام میں خلل بلکہ مسجد کے مقاصد سے تضاد کا سبب بنتی ہے. مذکورہ علم کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ علم کی استادگی سے تبلیغی پروگرام میں خلل ہوتا ہے تو اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو جواب دیا خامنہ ای صاحب نے, اگر امام حسین علیہ السلام کے مجالس اعزاء کے شاعر سے ٹکرائے, یا مذہب کی بدنامی کا باعث ہو, یا اس کا مسجد میں رکھنا عرفاً مسجد کی شان کے خلاف ہو. غور کرتے جائیں کہ علم کی استادگی مسجد کی شان کے خلاف, یہ ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, اور اس کے بعد میں ہم پر ہی الزام عائد کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کار خیر میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. مجالس اور جشن کا انعقاد جو ہونے والا ہے کنسٹرکشن کے بعد, اس میں رکاوٹ پیدا کریں. رکاوٹ ہم نہیں پیدا کریں, رکاوٹ آپ پیدا کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں, جس کو ہم منظر عام پر لا رہے ہیں. غور کریں, مسجد میں رکھنا عرفاً مسجد کے شان کے خلاف ہو, یا نمازیوں کے لیے باعث مزاحمت ہو تو اس میں اشکال ہے, بلکہ بعض حالات میں جائز نہیں ہے. یعنی علم کی استادگی خامنہ ای صاحب فرما رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے. اب غور کریں کہ جس جگہ پر, جس کو یہ لوگ مسجد کہہ رہے ہیں, یعنی عبادت خانہ حسینی, جو وقف کیا گیا تھا مجالس, جشن اور دیگر عبادات کے لیے, اس کو, اور جس میں نماز بھی شامل ہے, اس کے لیے وقف کیا گیا تھا, لیکن اس کو صرف مسجد کا نام دیا جا رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو خامنہ ای صاحب کو فالو کرتے ہیں. تو پھر یہ لوگ اسی فتوے کو فالو کریں گے, اب نہیں آئندہ فالو کریں گے. ابھی تو انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں ہم آخری سانس تک ایسا ہونے نہیں دیں گے, لیکن آگے ان کے منصوبے یہی ہیں کہ اس فتوے کو بتا کر کہ چونکہ یہ مسجد ہے, یہاں پر نہ علم کی استادگی ہو سکتی ہے, نہ مجلس, نہ جشن, یہ سب ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی سے ہم اس حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. آپ ہم پر الزام کچھ بھی عائد کر سکتے ہیں,
اور جن لوگوں کو آپ ذریعہ بنائے ہیں، یعنی عبادت خانے کی خود ساختہ کمیٹی جو ہے وہ اپنا اسپوکس پرسن جس کو بنائی ہے، ان کی جہالت کا ایک ہی نمونہ کافی ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کس قدر جہالت کی معراج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے یہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں یعنی کمیٹی کے، تو کمیٹی کے ممبرز کی جہالت کیا ہوگی، اس کا اندازہ خود ناظرین لگا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ویڈیو کلپ جاری کی گئی تھی جس میں وہ لوکل یوٹیوبر جو ہیں جو خود مسخرہ پن کرتے ہیں اور بچوں کی طرح کھیلتے ہیں یوٹیوب پر اور اخباری علماء پر اعتراض کرتے ہیں اسی قسم کے، ان کا ایک ہی نمونہ کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ وہ فرما رہے تھے خدا جانے 20 سال کی مدت میں رسول خدا پر من جانب اللہ آیتیں نازل ہوئی، اس کو خدا کا کلام کہا گیا ہے، لیکن ان پر جو یہ نازل ہوا وہ من جانب اللہ تو نہیں کہا جا سکتا، من جانب شیطان کہا جا سکتا ہے۔ افلا تدبرون علامہ خلبن، ایسے لوگوں کو مانتے ہیں، ان کو جو ہے نا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے افلا تدبرون علامہ خلبن، یعنی کیا تمہارے دلوں کو تالے پڑ گئے، تم سوچتے کیوں نہیں؟ افلا تدبرون علامہ خلبن، یعنی 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 یہ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افلا تدبرون علامہ خلبن، یہ سارا قرآن ڈھونڈ لیں نہیں ملے گا، نہ یہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی یہ آیت ہے۔ وسیم رضوی کے تعلق سے یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں غلط ہیں لہٰذا قرآن میں سے نکال دینی چاہیے۔ وسیم رضوی قرآن سے آیتیں نکال رہے ہیں اور یہ ایسی باتیں جس کے کوئی نہ معنی ہے نہ مطلب ہے نہ مفہوم ہے، اس کو قرآن میں شامل کر رہے ہیں۔ افلا تدبرون علامہ خلبن، لوگ غور کریں یہ تو، اور پھر اس کے بعد وسیم رضوی پر لعنت پڑھ رہے ہیں اور ہم پر بھی لعنت پڑھ رہے ہیں، یعنی اخباری مسلک والوں پر بھی لعنت پڑھ رہے ہیں۔ لعنت کا اثر لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وسیم رضوی کے متعلق انہوں نے جو کہا وہ غلط ہے، بلکہ ہم خود وسیم رضوی پر لعنت پڑھتے ہیں کہ نہ قرآن کی آیت میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے کلام اللہ میں، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ جو بھی ایسا کرے اس پر خدا، رسول، ائمہ، مومنین سب کی لعنت ہی ہوگی یقیناً۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایک نمونہ دیکھ لیں آپ لوگ کہ افلا تدبرون علامہ خلبن، یہ جملہ تو بس ترجمانی کر رہا ہے ان کے مراجع کی، جس طرح سے ان کے مراجع کے فتوے ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، اسی طرح سے ان کے زبان سے یہ فقرے نکلے افلا تدبرون علامہ خلبن۔ ان کے خود علماء، نائب امام بھی اس کا ترجمہ، تفسیر، معنی، مفہوم ہرگز نہیں بتا سکتے۔ آخر میں عبادت خانے کی خود ساختہ کمیٹی سے کہوں گی کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، اور اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ ایسوں کو اپنا اسپوکس پرسن بنائے ہوئے ہیں۔ آپ جو بھی محکمہ جات سے جو آپ پرمیشنز لیے ہیں کورٹ میں پیش کر دیں، دیکھیں پھر کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ قانون کے مطابق ہی انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوگا اور جیت یقیناً حق ہی کی ہوگی، اور منشائے وقف کے مطابق، یعنی واقف نے جو وقف کیا ہے عبادت خانے کو، اسی کے مطابق انشاءاللہ تعالی عمل درآمد ہوگا۔